السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ نہیں ہوتا، وہ برکاتہ ہوتا ہے، الٹا پیش نہیں پڑھا جاتا آخر میں، الٹا پیش تب پڑھتے جب اس کے بعد کچھ پڑھنا ہو۔ کل کے سبق میں سورہ فاتحہ کے اندر حمزہ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ کون سا حمزہ کب پڑھا جاتا ہے جو سورہ فاتحہ میں استعمال ہوئے ہیں، جتنی مرتبہ جس جگہ پہ کب اس کو پڑھتے ہیں، کب نہیں پڑھتے، کس کو پڑھتے ہیں اور کس کو نہیں پڑھتے، کس حمزے کو ہر وقت پڑھیں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا ہی پڑے گا، اور کون سا حمزہ جب وہیں سے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا، اس سے پہلے سے کوئی حرف لفظ ملائیں گے تو پھر وہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے متعلق پڑھا تھا آپ نے۔ آج آپ کو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے کم از کم 3 طریقے بنتے ہیں رفتار کے اعتبار سے۔ توجہ ہوگی تو سمجھ میں آئے گی بات، اور مرتے دم تک نہیں بھولے گی، اگر توجہ سے بیٹھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ رفتار کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کو 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پورے قرآن مجید کو رفتار کے اعتبار سے 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے یا جاتا ہے۔ موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے رفتار بدل جاتی ہے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ خوب ٹھہر کر پڑھا جائے، سورہ فاتحہ یا کوئی بھی صورت 114 میں سے کوئی بھی صورت پڑھیں، قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، اس کو خوب ٹھہر کر پڑھا جائے، خوب ٹھہر کے۔ دوسری رفتار کی صورت بنتی ہے کہ اس کی بالکل برعکس تیزی کے ساتھ پڑھا جائے، جلدی اور تیزی سے پڑھا جائے، جہاں سے بھی پڑھے، لیکن موقع محل ہوتا ہے، موقع محل کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہٹ کے خود پڑھنا چاہتا ہے، اکیلے بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے، پھر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ممکن۔ خاص موقع محل میں تو اس خاص طریقے سے پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے، پھر بات بنتی ہے۔ اکیلے بیٹھا ہے تو پھر کسی اعتبار سے پڑھ سکتا ہے۔ تیسری صورت دونوں کی درمیانی رفتار بنتی ہے کہ نہ خوب ٹھہر کے ہو اور نہ تیزی جلدی کے ساتھ ہو، خوب ٹھہر سے تھوڑا تیز ہو اور بہت تیز سے تھوڑا آہستہ ہو، جہاں دونوں مل جائیں، درمیانی رفتار۔ خوب ٹھہر کے پڑھنے کو کہتے ہیں ترتیل۔ کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ کوئی اس کو تجوید کا نام دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اپنی اصطلاح بدلنا تو کوئی بات نہیں، مفہوم یہ ہے۔ ترتیل عام طور پہ اس کو کہتے ہیں جو خوب ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن اصول و قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا۔ دوسری صورت بیان کی تھی کہ تیزی کے ساتھ پڑھنا، اس کے بالکل برعکس، جلدی فر تیزی کے ساتھ، لیکن قواعد کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اس پر عمل کرتے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاحی طور پر حدر، ہا دال را، حدر۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضر نہیں، حدر، حدر، ہا دال را۔ تیسری صورت بنتی ہے کہ ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا، نہ تیزی ہو حدر کی طرح، نہ خوب ٹھہر کے ہو ترتیل کی طرح۔ اس کا نام ہے اصطلاحی طور پر تدویر۔ کیا نام ہے؟ تدویر۔ تادال واو یارا، تدویر، ترتیل، حدر، تدویر۔ اتنا سمجھنا آسان ہے، باقی
ادھر سے چلے گئے خوب ٹھہر ٹھہر کے ترتیل، اس سے ذرا تیز تدبیر، اس سے بھی تیز حذر، ترتیب یہی بنتی ہے، لیکن سمجھنے میں ذرا اس طرح آسان ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور اس کے بالکل برعکس تیزی کے ساتھ پڑھا جائے، وہ ترتیل ہو جائے گی، وہ حذر ہو جائے گی، دونوں کی درمیانی رفتار سے پڑھا جائے اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ 3 طرح سے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ بعض تو خاص مواقع ہیں کہ ان میں متعین ہے ترتیل سے پڑھنا، کہیں متعین ہے تدبیر سے پڑھنا، کہیں متعین ہے حذر سے پڑھنا، تو اس موقع پر حذر والے موقع پر حذر سے ہی پڑھا جاتا ہے، ترتیل تدبیر سے نہیں پڑھا جاتا۔ تدبیر کے موقع پر ترتیل اور حذر سے نہیں پڑھا جاتا، خاص موقع ترتیل کا ہو اس میں حذر تدبیر سے نہیں پڑھا جاتا، اچھا نہیں لگتا، لوگ معیوب سمجھتے ہیں اس کو، یار اس کو دیکھو موقع ترتیل کا ہے، یہ تدبیر یا حذر میں پڑھ رہا، موقع تدبیر کا ہے، یہ ترتیل یا حذر میں پڑھ رہا، موقع حذر کا ہے اور یہ ترتیل یا تدبیر میں پڑھ رہا۔ تو بعض تو خاص مواقع ہیں اس میں متعین ہے ترتیل کا طریقہ کار رفتار کے اعتبار سے، بعض متعین ہے حذر میں ہی پڑھنا اس موقع پہ، بعض موقع کے متعین ہے اس میں تدبیر سے پڑھنا، الگ پڑھنا چاہے بیٹھ کے کوئی فرمائش کرے، درخواست کرے، کہے کہ ہمیں سر حضرت تدبیر سے تھوڑا سنا دے، کوئی کہتے ہیں ہمیں تدبیر سے سنا دے، کوئی کہتا ہے ہمیں حذر سے سنا دے، پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں دینوں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ حصہ، کوئی رکوع، چند آیات، کوئی ایک سورت ترتیل میں سنا دے، وہی یا اور تدبیر میں سنا دے، وہی جگہ یا اور جگہ قرآن میں وہ حذر سے سنا دے، ممکن ہے، صحیح ہوگا۔ تو جہاں متعین ہے خاص موقع سے متعلق ان 3 میں سے ایک کی صورت وہاں تو وہی پڑھنی ہے، سمجھنے کے لیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ کسی جلسے میں، تقریب میں، پروگرام میں، کہیں افتتاح ہو رہا ہے مسجد کا، مدرسے کا، کہیں اور اچھی جگہ کا، تو وہاں پر مختصر سی تلاوت، قاری صاحب تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تو وہاں پر ترتیل سے ہی پڑھا جاتا ہے، کسی محفل میں، جلسے میں، پروگرام میں، کسی افتتاحی پروگرام میں، تقریب میں، ختم قرآن کی تقریب ہے، کوئی جلسہ ہے، محفل قرات ہے، تو وہاں تدبیر ترتیل سے ہی پڑھا جاتا ہے، یہ خاص موقع ہو سکتا ہے۔ باقی دونوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن وہ معیوب شمار ہوتا ہے، مشہور معروف اسی طرح ہے کہ ان مواقع میں کیا کرتے ہیں، ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف میں، تراویح میں، شبینے میں اپنی منزل سناتے دہراتے، ان صورتوں میں حذر کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، بصورت حذر پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ مقدار زیادہ ہوتی ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، تو زیادہ گاڑی کو تیز چلاتے پھر پہنچے گا نا، اگر اسی ترتیل سے پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، پریشانی بنے گی۔ تدبیر کی صورت جہری نمازوں میں محسوس ہوتا ہے، سنائی دیتا ہے، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، جس میں امام پڑھتا ہے اور لوگ سنتے ہیں، آواز آتی، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جماعت میں، فجر کی نماز میں جماعت کی صورت میں، جمعے میں، عیدین میں، جس رفتار سے امام عام طور پہ پڑھتے ہیں قراء ائمہ، وہ دلیل بنے گا، ہر ایک کھڑا ہو جائے جس طرح پڑھو دلیل نہیں بنے گا، مثال نہیں بنے گا، اس رفتار سے پڑھنے کو تدبیر کہتے ہیں، نہ تو وہ ترتیل کی طرح ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں،
نمازوں میں بھی امام پڑھتا ہے وہ نہ خوب ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے جلسے کی طرح ہوتا ہے اور نہ تراویح کی طرح ہوتا ہے، درمیانی رفتار ہوتی ہے، اسی کو تدبیر کہتے ہیں۔ تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا رفتار کے اعتبار سے قرآن مجید، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ تیزی کے ساتھ پڑھنا اس کے برعکس قواعد کی روشنی میں اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو حدر کہتے ہیں۔ ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنے کو کہتے ہیں تدویر۔ خاص مواقع میں خاص صورت متعین ہے، دوسری صورت اچھی نہیں لگتی یا مسئلہ بنتا ہے، پریشانی بنتی ہے، اور اکیلے بیٹھنے میں بیٹھ کر کوئی درخواست کرے، کوئی کہے ہمیں آرزو تمنا رکھے کہ تھوڑا سا سنائے ہمیں، تو اس میں ایک صورت ان تین میں سے دو صورتیں یا تینوں صورتوں کے اعتبار سے پڑھایا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، ممکن ہے، معیوبی نہیں ہوگا۔ آج ہم تدویر کے اعتبار سے پڑھتے ہیں درمیانی رفتار سے، باقی دو کو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، اسی صورت فاتحہ ہو۔ اب وہ خاص طور پہ ائمہ پڑھتے ہیں تو تکبیر سے شروع ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جماعت کھڑی ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گیا، ثنا پڑھ لیا، مقتدی چپ کر جاتے ہیں، امام آگے صبح شروع کرے گا، مقتدی سنے گا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں خاص متعین، اس میں متعین کرتا ہے چند آیات، ایک بڑی آیت، تین چھوٹی آیات، مستقل صورت، جو بھی کوئی ترتیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ آہستہ ہوگی، بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ آہستہ، سورت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو، نہیں پڑھیں گے تو پھر تو بسم اللہ نہیں ہوگی۔ سورت کے درمیان سے پڑھیں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، سورت سے پڑھنا ہے تو بسم اللہ کی گنجائش ہے، آہستہ پڑھیں گے وہ، اس کے بعد سورت ہوگی، وہ بھی اسی انداز سے ہوگی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، کہاں چلے گئے؟ رکوع میں چلے گئے۔ سمع الله لمن حمده، مقتدی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن آہستہ مات، اللہ اکبر، جب کہاں چلے گئے ہم؟
کیونکہ فاصلہ زیادہ ہے قیام سے سجدے تک، تو اتنے اس اعتبار سے آپ نے نماز کو لمبا کر کے وہاں تک پہنچنا ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ قیام سے سجدے تک پہنچنے میں اس کو استعمال کریں۔ اللہ اکبر، یہ سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے سے اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب چونکہ فاصلہ کم ہے سجدے سے بیٹھنے تک، اس لیے ہم نے اس کو بھی کم رکھا۔ اگر اس کو اس طرح لمبا کریں گے، اللہ اکبر، اس کو بھی اگر اسی طرح قیام سے سجدے میں جاتے ہوئے جس رفتار سے جس لمبائی سے آپ نے پڑھا ہے، اگر سجدے سے بیٹھنے تک اتنا ہی پڑھیں گے لمبا، تو جو ہوں گے جاننے والے، ان کو نظر نہیں آتا امام، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تو پیچھے گھوڑی بیچ کے کھڑے ہیں نا، وہ کھڑے ہو جائیں گے، بھائی کھڑا ہونا لمبی جو ہے اللہ اکبر، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یا نابینا مقتدی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، ابھی آیا، اس کو بھی مغالطہ لگے گا، یہ تو کھڑے ہوں گے، اب اس کو کون کھڑے کہے گا بھائی تو بیٹھ، وہ تو بیچارہ کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ دوسرے سجدے میں جائے گا پھر پتہ چلے گا یہ تو قیام نہیں تھا، تو اتحیات میں بیٹھنا تھا۔ تو اس رفتار سے آواز کو آپ نے لمبا کرنا ہے جتنی مقدار دونوں ارکان کے درمیان میں بنتی ہے، فاصلہ ہے، اتنی آواز۔ اب پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، یعنی دونوں کے آنے جانے کا فاصلہ ایک ہی ہے، سجدے سے آئیں اتحیات میں بیٹھنے کے لیے، اتحیات سے جائیں سجدے میں، تو رفتار ایک جیسی ہوگی۔ پھر اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں۔ اگر ہم قیام میں جائیں گے تو جتنے قیام سے سجدے میں جاتے ہوئے ہم نے اللہ اکبر کو پڑھا تھا اس رفتار سے پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ اب جو سویا ہوا ہے کئی خیالات میں گم ہے، اس کو پتہ چلے گا قیام کرنا، اس انداز سے اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اب سجدے سے اٹھ رہے ہیں قیام کی طرف، پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، سمجھ انداز پتہ چل جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں گے اللہ اکبر، اتنا کریں گے، مختصر کریں گے، اور آپ نے کھڑا ہونا ہے، وہ بیٹھے رہیں گے، آپ کھڑے رہیں گے۔ جو نظر جن کو آتا ہے وہ تو کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ دیکھ کے، جن کو نظر آتا ہے امام، اور جن کو نظر نہیں آتا وہ بیچارے بیٹھے رہیں گے، باوجود اس کی کہ تو اسے دیکھی ہے، وہ تو اس کے حساب سے چڑھیں گے۔ تکبیر کیسے کہی ہے؟ تو تکبیر اس انداز سے کہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس طرف، کس سے کہاں جانا ہے، کس رکن سے کس کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کے سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی کو تدویر کہتے ہیں جو ائمہ حضرات نماز کے اندر اس رفتار سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنے ہوئے سمجھے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔